گائز، میں حسین، میں ہوں گلزار احمد، میں اسد یعقوب، میں رحمت اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم 30 ریئیکشن یوٹیوب چینل، آپ کو ہمارے اس طرح بدل کی عطا کرنے سے ویلکم۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح کی ریئیکشن ویڈیوز اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل گردہ جگر بڑھ جائے، ہمارے اندر خون روانگی کے ساتھ سپیڈ پکڑ جائے، تو اس کے لیے پھر آپ کو ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کام کیا ہے کہ آپ کو ہمارا چینل زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا ہوگا۔ پھر ہمارا دیکھیں دل کیسے پمپ تیزی سے کرتا ہوں، میں آپ کے لیے اس طرح کے انرجیٹک ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ تو چلتے ہیں، راج نیوز والے کی ویڈیو ہے، ویڈیو کا ٹائٹل ہے بیکاری ملک بھارتیہ فوج کی برابری نہیں کر سکتا۔ بڑا مزیدار ہوگی ویڈیو، پہلے دیکھتے ہیں ویڈیو پھر دیتے ہیں اپنا ریئیکشن۔ کہ آپ پیدا ہوئے ہیں جھوٹے، are you born liars؟ جس وقت پاکستان بنا تھا تو پاکستان کو حصے میں ملی تھی 1,50,000 فوج اور بھارت کو ملی تھی 2,60,000 فوج۔ آپ 1,75,000 فوج رکھتے ہیں امریکہ کے لیے کہ آپ بارڈر پہ لگائیں گے، اور بھئی امریکہ کو ضرورت ہے اپنی فوج لا کے بٹھائے جتنی بٹھانی ہے اور چلا جائے۔ صحیح۔ ہم چائنا کو ضرورت ہے، ہم فوج کو اس لیے بھرتی کرتے ہیں کیونکہ ہم اس فوج سے پاکستان کے عوام پہ رول کرنا چاہتے ہیں۔ ساتھ میں افغانستان ہے، 50 سال سے جنگ زدہ ملک ہے، ایران ہے، جب سے سنتے جی سینکشنز لگی ہوئی، امریکن سینکشنز لگی ہوئی، اور جب امریکہ سینکشن کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا پھر اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن اتنی بری حالت ان کی نہیں ہوئی، ہماری کیوں ہے؟ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم ایز اے نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں، ہمارے پاس بڑی ایک فوج ہے، میزائل ہے، فلائٹ، بڑی بڑی باتیں ہم سنتے آ رہے ہیں بچپن سے لے کے اور ابھی تک، کہ ہماری جیسی قوم یا ہمارے جیسا ملک کسی کے پاس نہیں ہے۔ کبھی ہم کہتے ہیں جی 27ویں روزے کو یہ بنا ہے تو اس کو کچھ نہیں ہوگا، حالانکہ مجھے افسوس اور دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ یار کیوں 27ویں روزے کو اگر کچھ ہوا ہوگا تو وہ پھر آپ جو گند کر رہے ہیں وہ پھر قدرت کے کھاتے میں آپ ڈال دیں۔ تو کیسے یہ کیا ہوا ہے کہ ہم ابھی تک ہم پوری دنیا میں پھرتے ہیں اور منت سماجت کر کے، یہ شہباز شریف صاحب خود کہتے ہیں، یہ میں کوئی ایگزیجریٹ نہیں کر رہا چیزوں کو، وہ خود کہتے ہیں کہ یار میں جاتا ہوں اور میں پہلے کہتا ہوں کہ یار میں نہیں کہوں گا، لیکن پھر مجبور ہوتا ہوں، میں ان کو کہہ دیتا ہوں یار کچھ دے دوں۔ مطلب آپ نے دیکھا کسی اور کنٹری کو اس طرح، چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے ملک کو؟ چھوٹے سے چھوٹے ملک ہوتے ہیں لیکن یقین کرے کہ ان کا ایک قومی وقار ہوتا ہے، اور وہ جو ہے نا اس طرح کسی کے سامنے اور خاص طور پہ اپنے دوستوں کے سامنے کچکول نہیں وہ کرتے، پھیلاتے۔ چائنا ہے، جب سے ہمارا چائنا کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوئی ہے اور اسٹریٹجک اکنامک پارٹنرشپ، ہم ہر سال ان کے پاس جا رہے ہیں، اور حالانکہ ہماری ان کے ساتھ شروع میں ہماری ایک جو اسپرٹ آف اوور پارٹنرشپ تھا وہ یہ تھا کہ وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے، اس انویسٹمنٹ سے ہم ریونیو جنریٹ کریں گے۔ الٹا ہم ہر سال ان کے پاس جا رہے ہیں اور ہم جو ہے نا ان سے ایڈ مانگ رہے ہیں، لون مانگ رہے ہیں، اپنے فورن ریزروز کو اسٹور اپ کرنے کے لیے ان سے سیف ڈپازٹس مانگ رہے ہیں۔ پھر یو اے وغیرہ ہو گیا، دیکھیں اس وقت یو اے آپ کو قرضے دے رہا ہے یا ڈپازٹس آپ کے پاس رکھ رہا ہے، دوسری طرف انڈیا میں وہ بلینز آف US ڈالر انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ ایون کچھ اماراتی بزنس مین اب جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے وہاں پر وہ انویسٹمنٹس کا سوچ رہے ہیں، انفراسٹرکچر ٹورزم کے اندر وہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی ہمارا جو کشمیر ہے پاکستان کے پاس، اس میں کیوں یہ اپرچونٹیز ہم نہیں ایکسپلور کر پاتے؟ اماراتی بزنس مین یہاں پہ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ یہاں پہ کنڈیوسو انوائرمنٹ ہی ہم نے نہیں دیا ہوا، ہماری پرائیورٹیز ہی کچھ اور ہے، ہم نے بزنس یہاں پروموٹ ہی نہیں کرنا۔ ہماری پرائیورٹیز تو ہے کہ بھائی یہاں پہ کس طرح پاور سٹرگل کی جائے، کس طرح ایک ادارہ دوسرے ادارے کے کام میں مداخلت کرے اپنا کام چھوڑ کے، یہ چیزیں ہماری پرائیورٹی میں۔ آپ نے افغانستان، ایران وغیرہ کی مثال دی، وہ ہمارے مقابلے میں چھوٹے ملک ہیں، چھوٹی آبادی ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی بلکہ افغانستان تو ایک جنگ زدہ ملک ہے، پچھلے 40-50 سالوں سے وہ جنگ میں، لیکن یہاں پہ حالات میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت زیادہ خراب ہے، انفلیشن بہت زیادہ ہائی ہے۔ ایران نے تو یہ کیا ہوا کہ ایران نے اوور دا ایئرز اپنی اکانومی کو سینکشن پروف کیا ہوا ہے، اور وہ اپنے جو اس نے سپلائی چینز ہے اس کو بڑا انڈیپینڈنٹ کیا ہوا ہے، ہر چیز خود ہی وہ کرتا ہے، آئل اینڈ گیس بھی اس کے پاس اپنی ہے، پھر کھانے پینے کی چیزیں بھی وہ خود ہی پروڈیوس کرتا ہے، جو کچھ ٹریڈ ہے وہ رشیا کے ساتھ کر رہا ہے، ویٹ وغیرہ اور وہ چیزیں امپورٹ کر رہا ہے، لیکن انہوں نے اپنا اکانومی کو انسولیٹ کیا ہوا ہے فرام سینکشنز، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ سینکشنز دے ول ناٹ گو اوے اینی ٹائم سون، اور یہ رہیں گی، کافی عرصے تک رہیں گی، کیونکہ جو ان کے ایمبیشنز ہیں آف بیکمنگ اے نیوکلیئر پاور، اور جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے وہ ان کی سلامتی کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ سمجھتے ہیں، تو وہ انہوں نے وہ ایمبیشن اپروو کرنا، وہ ایمبیشن انہوں نے پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم اس وقت ایک
हम एक समझ सकते हैं कि सिक मैन ऑफ साउथ एशिया बन रहे हैं। इकोनॉमी में एक टर्म यूज की जाती है कि एक तरफ आपके जो नेबर्स हैं, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना वगैरह, बांग्लादेश को ही आप देख लें कि इस वक्त जीडीपी उनकी 450 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गई है, हमारे 350 बिलियन यूएस डॉलर है। उनका ग्रोथ रेट कहाँ पहुंच गया है, उनके फॉरेन रिजर्व्स 35 बिलियन यूएस डॉलर है, आपके 3 बिलियन यूएस डॉलर, 10 टाइम्स उनके आपसे फॉरेन रिजर्व ज्यादा है। इंडिया के कोई 550 बिलियन यूएस डॉलर है। तो उन मुल्कों के साथ हमने तो मेरे ख्याल से अभी जो हमने अगर मुआवजा करें तो हम इन चीजों का मुआवजा तो हमें करना ही नहीं चाहिए कि इंडिया के पास कितने एटम बम है और हमारे पास कितने एटम बम है, या इंडिया की फौज नंबर 1 है या हमारी फौज नंबर 1 है। वो बहसे तो मेरे ख्याल से अभी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उससे ना आपको कोई फर्क पड़ता है ना मुझे कुछ फर्क पड़ता है। मुझे जो फर्क पड़ता है वो ये है कि भाई महीने मेरी इतनी तनख्वाह है, महीने के आखिर में मेरे पास उसमें बचता क्या है, या मैं अपने घर के अखराजात या मैं अपने बच्चों की फीसें या मैं मेडिकल बिल्स, मैं ये चीजें पूरी कर पाऊं, तो अगर ये हो रही है तो फिर मैं नंबर 1 हूं। वरना तो अगर ये नहीं हो रही, मुझे इस बहस में जाने ही नहीं है कि कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है, कौन नंबर 3 है। ऐसा मतलब एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई है कि, और ये बात मुझे आपकी बहुत पसंद आई कि वाकई अगर हम इस रेस से निकल आए कि यार हमने मुकाबला करना है, अगर मुकाबला करना है तो उनके पास 596 बिलियन यूएस डॉलर सऊदी अरेबिया के बाद पांचवें बड़े रिजर्वायर जी हिंदुस्तान के पास है, ठीक है। उसके बाद बाकी बहुत सारी चीजें, आपने इन्वेस्टमेंट की बात की सर, यहां पे आपके इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में कोई इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं है, तो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है, कम्युनिकेशन सिस्टम का क्या हाल है, बाकी और क्या मसाइल हैं, तो क्यों कोई जाएगा। अभी तक आप मुझे ये बता दें कि अंग्रेज ने इस्लामाबाद के अंदर जो रेलवे लाइन मरगला में छोड़ी हुई है, वो कहते थे कि ये कश्मीर तक जाएगी। इंडियन रेलवे जो है कनेक्टिविटी जम्मू और पता नहीं कहां तक, लद्दाख तक वो कर चुके हैं, एयरपोर्ट तक वो बना चुके हैं जिसपे इंटरनेशनल फ्लाइट्स जाती है श्रीनगर टू शारजा और दुबई के लिए। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ सर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हम कहते हैं कि हमारे जैसे लोग नहीं है, हमारी जैसी कौम नहीं और हमारे जैसा मुल्क नहीं है। लेकिन ये एक इल्यूजन वाली दुनिया में हम रहते हैं, इससे हम निकल पाएंगे या इसी तरीके से हमने वो शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर छुपाया होगा और हम कहें बस जी सब कुछ ठीक है। मेरे ख्याल से हमें बहैसियत कौम हमें या तो मुझे लगता है कि इस वक्त हमें आईएमएफ आईना दिखा रहा है, हम क्योंकि एक अपने आप को तो आईना नहीं दिखा सकते, तो हमें मेरे ख्याल से आईएमएफ इस वक्त एक मैं समझता हूँ प्रोग्राम उनका बहुत सख्त है और शराइत बड़ी सख्त है, लेकिन कुछ उनकी जो डिमांड्स हैं, जिसमें एक डिमांड ये थी कि जो ग्रेड 17 से 22 तक के जो सरकारी मुलाजमीन है वो अपने भी और अपने फैमिली के भी एसेट्स डिक्लेयर करें। तो मैंने मेरी फेवरेट डिमांड है ऐसा, वैसे मैं आपको सच्ची बता दूं, मुझे तो बड़ी खुशी हुई, मैंने भी ट्वीट की थी कि ये तो बड़ी जबरदस्त डिमांड है और ये तो हम भी कर रहे हैं, तो ये आईएमएफ तो मेरी और आपकी थोड़ी सुनेंगे। अगर इस तरह की कुछ और भी डिमांड्स किए जाएं और कुछ और बल्कि सब इदारों से ये कहा जाए कि आप असासे जाहिर करें, तो मेरे ख्याल से ये आईना दिखाने की जरूरत है। ये मुल्क पहले भी अंग्रेजों ने ठीक किया था, तो अगर आईएमएफ आ जाए और इस तरह के कुछ पॉलिसी रिफॉर्म्स यहाँ पर हमारे ऊपर मुसल्लत कर, तो देखें शॉर्ट टर्म में तो शायद हमें तकलीफ उसकी महसूस हो, और लाजमी बात है वो हो भी रही है, लेकिन इसके अलावा कोई हल भी नहीं है। ये नहीं हो सकता कि हम हर साल इसी तरह चलते रहे, मुल्क इस तरह नहीं चलते कि आप एक से पैसे लें और दूसरे को वापस कर दें, दूसरे से लो तो तीसरे को वापस कर दें, ये किस तरह होता रहेगा। और आप देखें फखर, इस वक्त आपकी आबादी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है, वो कह रही है कि 22 करोड़ आबादी है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि ये सेंसस फ्रॉड है। ये कम अज कम ये 30 करोड़ की आबादी है। वर्ल्ड बैंक की ये प्रेडिक्शन है कि 2040 में पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ को सरपास कर जाएगी। स्टैगरिंग 2.2% हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इस वक्त यूरोप में या ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, जापान वगैरह, यहाँ पे ग्रोथ रेट माइनस में जा रही है पॉपुलेशन, बिल्कुल। हमारी 2.2% एनुअल ग्रोथ रेट है, व्हिच इज स्टैगरिंग हाई। मेरे ख्याल ऐसा लेकिन शायद वाहिद चीज है, 2-3 बड़ी चीजें, एक इन्फ्लेशन में हम सबसे टॉप पे जा रहे हैं, एक पॉपुलेशन ग्रोथ में हम टॉप पे जा रहे हैं, इस तरह की चीजों में मेरे ख्याल हम लीड करें दुनिया को, इसके अलावा तो शायद और कुछ भी नहीं।
ایسا ہی ہے. اور کچھ فیس بک گروپس میں یا واٹس ایپ گروپس میں کچھ اور جگہ پہ بھی ہم نمبر 1 ہے, لیکن وہ ایک اور بحث ہے. ویڈیو کا ٹائٹل تو یہ ہے کہ بھکاری ملک بھارتی فوج کی برابری نہیں کر سکتا. اصل بھائی رخسار بھائی جو وہ سمجھ نہیں رہا نیوز والوں کی آتی ٹائٹل کچھ اور لگاتے ہیں ویڈیو میں وہی تھا وہ ویڈیو کی کلپ یوز کرتا ہے. اصل بات یہ ہے, بات یہ مجھ سے اتنی سی ہے کہ بھکاری ملک انڈیا کی فوج کی برابری نہیں کر سکتا. تو نہیں کر سکتا, کس طرح کر سکتا ہے؟ پاکستان کی فوج ہے وہ حالانکہ سارا ہولڈ اس کے پاس ہونے کے باوجود بھی, اب آپ کو میں بتاؤں اب کیا اسکیم چل رہی ہے کہ دیکھیں پاکستان کے اندر اس کو سب سے پاپولر جو جماعت ہے وہ پی ٹی آئی ہے, اور ان فوجیوں اور اس اسٹیبلشمنٹ کے سر کو گلے کو آ کے پڑ گئی ہے. وہ حالانکہ بنائی بھی انہوں نے خود ہے, لے کر بھی سامنے یہی آئے ہیں کیونکہ ان کا یہ مقصد تھا کہ اصل میں یہ کھیلتے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ. پہلے ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ کیا چلتا ہے, یہ کیا کیوں کو اس کو کنٹرول کرتا ہے. اب لے کر فوج ہی آئی ہے لیکن وہ پاپولر اتنا ہو گیا ہے کہ یہ اب اس کو گلے کو پڑ گیا. اب وہ کچھ سن لے پہلے میری بات ہو لے, صرف آپ اس بات کا صرف ایک پوائنٹ بعد میں جواب دیتے رہے, آپ بعد میں جواب دیتے ہنٹ دے رہا ہے. اگر وہ اتنی پاپولر ہوئی ہے تو بھائی آپ کے ووٹ صحیح ہوئی ہے نا, آپ نے ووٹ دیے تو آپ دوسرے لوگوں کو پتا چلا نا کہ یہ جماعت سن لے. اچھا وہ پڑ گئی اسٹیبلشمنٹ کے گلے کو. اب پلاننگ کیا چل رہی ہے, 2 3 4 بڑے بڑے پلان ہیں. پہلا پلان تو یہ ہے کہ عمران خان کو کسی طریقے نال کر کے اس کو مطلب پہلا پلان بول چکے کہ کسی طریقے مارا جائے, وہ بھی چل رہا ہے. پہلا ہے کہ مار دیا جائے, قتل کروا دیا جائے. وہ کوشش کی لیکن اللہ کی وجہ سے وہ اس کی زندگی تھی وہ بھی بچ گیا. دوسرا کیسز چل رہے ہیں ایسے کیس جو پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کسی پر نہیں ہوئے کہ اس کی بچی بھی یہ غیر ناجائز, وہ پرسنلی طور پر کیسز ہے. اور لعنت یار ایسے جمہوری ملک پر ایسی عدالتوں پر یہ ساری فوج کروا رہی, ہمیں سارا پتا ہے. اس کے بعد زندگی ہو گئی 75 ایئرز ہو گئے ہمارے پاکستان کو بنے ہوئے, اور ہمارے وزیر اعظم کے کبھی کسی نے یہ تک نہیں پوچھا توشہ خانہ ہوتا کیا. ہمیں تو پتہ ہی اب چلا کہ عمران خان پر کیس ہوا. جب یہ عمران خان صاحب کا لگا ہے نا کیس, ہمیں پتہ چلا کہ توشہ خانہ ہوتا ہے. اچھا دوسرا یہ کہ ایک اس کو کیسز کروا کس طریقے سے کیا ہوتا ہے ذرا بتائیے. اور یار جو وزیر تحفے ملتے ہیں بارے میں جاتے ہیں ادھر سے کوئی تحفہ اس آدمی کو ملتا ہے. اچھا میری اب بات کا مکمل ہوئے اس کے بعد ایسے تمہیں موقع میں دوں گا. اچھا توشہ خانہ کیس پر نال کر دیا جائے, یہ بیان قریب اب ہونے والا ہے. ایک سیتا وائٹ کیس جو اس کی ناجائز بچی بھی ہے, ناجائز بچی ہے. اس کے بعد ایسی گھٹیا پرسنلی ان پر لگا رہے الزام, کوئی کیس نہیں ملا, اس میں کوئی برائی نہیں ملی. کیونکہ آپ ان کو پتا ہے کہ یہ عمران خان جو ہے اگر یہ رہا تو ہمیں کھڈے لگا دے گا, ہماری بادشاہی ختم ہو جائے گی. 75 سال کا رول ختم ہو جائے گا, صرف سرحد تک رہ جائیں گے. اچھا کیا 75 ایئر سے وزیر اعظم کو تحفہ نہیں ملتا رہا؟ میں ہسٹری پڑھ رہا تھا پاکستان کے توشہ خانہ کی. سب سے زیادہ راجہ پرویز اشرف, یہ کیا نام تھا اس کا یار, وہ پرویز اس کے طرح کا نام تھا, اس نے 1100 سے زیادہ تحفے ملے تھے اس کو وزیر اعظم سے. کسی نے آج تک ان کے خلاف کیس نہیں کیا. عدالت نے مانگا کہ لاؤ, کہاں ہے باقی جو توشہ خانہ کے تحائف ان کا ریکارڈ بھی دو, کسی نے نہیں دیا. اچھا اس کے بعد اگر یہ عمران خان صاحب سے یا ہمارے پولیٹیشین سے توشہ خانہ پوچھتے ہیں یا تحائف کا پوچھتے ہیں تو یہ جو ملتے ہیں ان کو سوارڈ ملتی ہے, یہ جو بندوقیں ملتی ہیں, یہ فلاں ملتا ہے جو ان کو مختلف کنٹری سے ہمارے آرمی چیف کو, وہ کون پوچھے گا؟ ہے ایسا جواب اس کا؟ اچھا اس کے بعد کبھی کسی باجوہ کی نجائز اولاد پیدا ہو, ڈی این اے کروانے تو کتنی کی نجائز اولادیں ہوں گی, کبھی ان پر کس نے کبھی آرمی چیف کو نال کیا, آڈٹ کیا, کبھی ان کا کبھی پوچھا؟ صرف یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان سامنے نہ آ گیا تو ہماری یہ بادشاہت ختم ہوگی. اور حقیقت میں وہ اب ہماری فوج کیا کرے گی؟ پہلے تو کرتی تھی نا, پہلے بھی یہی کچھ کرتی تھی, ہماری آنکھوں کے آگے پٹی تھی, پہلے بھی یہی کچھ کرتی کہ دوسرے کمروں میں پہنچ کے ان کی ویڈیوز بناتی تھی. اب ہم لڑیں گے, انڈیا سن لے, اب ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے. آپ کی جو ہے نا کیمرے لے کر ہم آپ کے کمروں میں گھسیں گے اور وہاں پر گھس کر آپ کی ویڈیو بنائیں گے. مجھے کلیپنگ کرنی پڑے گی سر آپ کے اس بیان پر. اگر آپ یہ عدالت میں کرتے ہیں تو یقین کر جاتا تالیاں بجتی ہیں. میں آپ کی اس بات کو سرے سے ہی نہ انداز ہی غلط رنگ کو جو آپ نے دیا, بات ٹھیک ہے لیکن آپ نے غلط رنگ دیا اس بات کو. اچھا
بات آ جاتی ہے ابھی پولیٹیشینز کی. نہیں فوج کی لاؤ, فوج کی کرو کہ وہ تحفے جو ملتے ہیں کون پوچھے تو گا. بات سنیں, فوج پر ویڈیو ویڈیو چینل ہے. اسد بھائی آپ میں آج چند باتیں کروں گا سر. سیاستدانوں پر نہیں جانا, آپ نے آج فوج پر ڈیفینڈ کرنا ہے. کون پوچھے گا ان کے تحفے. فوج کو ہی ڈیفینڈ کروں گا لیکن اپنی دلیل کے ساتھ. اچھا بولے بھی آپ, دلیل سے بولے. اچھا, جب یہاں پر کسی بندے سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ جو تمہیں تحفے آتے ہیں تو کس نے تمہیں دیے اور ان کا ریکارڈ دو. اچھا, میں سرے سے ہی اس بات کو نہیں مانتا کہ یہ کوئی قانون بھی ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے, اس حکومت نے بنایا, یہ ایسے بھی بنایا, مجھے نہیں پتا. اب اس میں آپ فوج کو گھسیٹ کر لے آئے. ہاں کسی کر لے رہا ہوں. ٹھیک ہے, الزام کون لگا رہے ہیں؟ الزام پولیٹیشینز لگا رہے ہیں, نہ کہ فوج لگا رہی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ آپ کسی ایک بیان میں کہہ دیں کہ آپ کے کسی چیف آف آرمی سٹاف نے کہا ہو, کسی بریگیڈیئر نے کہا ہو, کسی بندے نے کہا ہو کہ یہ کیس ان پر لگاؤ, ہم بھی ہوگی بات آپ کی. اتنی ایک منٹ ہے. اب اس کا میں جواب آگے چلنا. پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں صرف ایک مرتبہ ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی کرنے آئے تھے پوری پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آئے تھے. وہ بھی کس کے خلاف ہے؟ وہ کیا چاہ رہے کس تھے؟ کو ڈیفینڈ کرنے آئے؟ کیا بیان تھا اس میں؟ ان کا بیان تھا کہ یہ جو ہمیں کہہ رہا ہے عمران خان یہ کر, وہ ٹوٹلی اگر جا کے سننا وہ پریس کانفرنس ٹوٹلی عمران خان کے خلاف تھی, اپنے ادارے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور اپنے آپ کا مغرور چہرہ چھپانے کے لیے. قتل ہوا تھا, جب شہید ہوئے ارشد تھے, شریف کا قتل ہوا تھا, شہید ہوا تھا, اس پر وہ الزام لگا تھا پاک, ہماری جو پاک فوج پر, اس نے بھی ڈیفینڈ میں آئی تھی. اچھا, پریس کانفرنس کرنے کے اس لیے. بات پر ہی میں آپ کو جواب دیتا ہوں. آپ نے الزام لگایا تھا آرمی پر, ایسی نہ آپ کی قوم نے یا آپ کے لیڈرز نے, جس نے بھی لگایا, ان کے والدین نے لگایا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں. اچھا, الزام لگتے رہتے ہیں میرے بھائی, الزام لگتے رہتے ہیں. مزہ تب آتا ہے جب ان الزام کو ثابت کیا جائے. ہاں, وہ کب کہاں ثابت, وہ ثابت کہاں ہوگا؟ اب مجھے عدالتوں میں ہوگا میرے بھائی. اچھا ادھر آ جا, میں یہ خود ہی بلوایا تھا منہ سے. جو عدالتوں کے, میری تو بات سنیں, جو شہید ہوا تھا اس کا انٹرویو دیکھیں ایک ماہ پہلے. نہیں وہ بات میں, وہ بھی میں ثبوت اس کو دیتا ہوں. پاکستان کی عدالتوں کے جو ہوتے ہیں, وہ جو چیف جسٹس جو بینچز بنتے ہیں, وہ کون بناتا ہے؟ آپ کا آرمی چیف بناتا ہے, آئی ایس آئی بناتی ہے. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ تیرے اپنے آرمی چیف خود مانتے ہیں. تمہارے جتنے جسٹس تمہارے جسٹس ہیں, میں اگر دکھا دوں تو تم نے تمہاری کیا سزا ہوگی؟ میں خود تمہارے, میں سنے تو میں بات کر رہا ہوں. وہ آرمی عدالتیں کون بھی ہوتی تھی, فوجی عدالتیں, وہ کیا تھی؟ مجھے تو یار جتنے ہمارے بینچز بنتے ہیں, جتنے لارجر بینچز بنتے ہیں بھائی میرے سن لے, جتنے ہمارے لارجر بینچز بنتے ہیں, لارجز ہو, سمال ہو, چیف جسٹس ہو, ہائی کورٹ کا جسٹس ہو, جتنے جسٹس ہیں, جتنی سماعتیں ہوتی ہیں, سارے کے سارے آپ کے آرمی چیف بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی باتوں سے تو ثابت ہوگا, لیکن آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں. ہم جھوٹے. آج تک آرمی کا آڈٹ کیوں نہیں ہوا؟ کیا آڈٹ کیا ہوتا ہے مجھے پہلے؟ آڈٹ کا مطلب ان کا جو ان کو پیسے دیے گئے ہیں, ان کا حساب کتاب, ان کا قانون بنائے, قانون بنائے نا, ان کا قانون اسمبلی میں بنائے. وہ حکومت کو ٹکنے نہیں دیتے, آپ کے خلاف کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. آپ کی تمام پارٹیاں کوشش عمران خان تو صاحب کر رہے ہیں. میری بات تو سنو, اگر آپ کی اپوزیشن پارٹیاں نہیں جمع ہوتی, کم سے کم جو اقتدار میں پارٹی ہے وہ اپنے تمام ممبران کو اکٹھا کریں, وہ قانون بنا دیں. بھائی وہی تو حرکت عمران خان صاحب نے کی ہے, تو اس کو باہر نکال دیا ہے. اچھا سن لے پہلے, یہ بات میری بات سن. اگر وہ ایسا قانون بنتا ہے تو لازمی آپ کے سارا چھوڑ دے. ارشد شریف کے جو لاسٹ والے ولاگز تھے وہ سن لے, کن کے خلاف تھے, اور نیٹ فلکس پر جو وہ اپلوڈ کرنے والے تھے پوری سٹوری, کرائم سٹوری, وہ کیوں نہیں اپلوڈ ہوئی, کیوں مارا گیا؟ کیونکہ پتا تھا کہ وہ آرمی چیف کے خلاف ہے. یار تو وہ آپ اپنی پولیس کو بلیم دیں, اپنے ججز کو بلیم دیں, اپنی حکومت کو بلیم دیں, اس میں فوج کا کیا سا نام آ جاتا ہے؟ میری بات سنیں, آپ کی کسی ایک بات سے یہ نہیں ثابت ہو سکتا کہ یہ سب کوئی فوج نے کیا, کسی ایک بات سے بھی آپ الزام لگا سکتے ہیں جتنے چاہے لگا رہے ہیں. بھائی بات کرنے کی تو یہ ہے کہ آپ کو ہوتا یہ بات نہیں کہ ہر جگہ پہ چھنسادوں, آپ بیکاری ملک کی بیکاری فوج ہے. اچھا میری تو بات سنیں, میں بات کرتا ہوں, کیا نواز شریف پر کوئی کیس ثابت ہوا ہے؟ کس نے ثابت کرنا تھا؟ آگے عمران خان کی حکومت تھی, اس نے کرنا تھا. اس کی دلیل سے بات, کیا اس پر اس نے کرپشن کی ہے؟ یہ تو آپ ثابت کریں گے نا.
آپ کا دل مانتا ہے کہ نواز شریف؟ یار میرے دل کے ماننے سے کیا ہوگا؟ میں تو بہت میں آپ کے ویو لینا چاہتا ہوں. میری بات آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ مطلب نہیں بنتا. میری تو بات میرے دل سے کیا مطلب بنتا ہے؟ میرے دل سے بھائی میں نے کتنی ویڈیوز میں کہا ہے کہ جموں کشمیر میں یہ کچھ ہوتا ہے، میرے کہنے سے کیا آپ نے مانا؟ بھائی میری تو بات سنیں، میں یہ بات کرتا ہوں نواز شریف اور زرداری پاک صاف ہیں یا انہوں نے کرپشن کی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے انہوں نے کرپشن کی ہو سکتا ہے نہ بھی کی ہو. اس کے لیے اگر ثبوت ہے تو وہ ثابت ہو جائے گا انہوں نے کی کرپشن. ان کو بھی کبھی بھی شہید ارشد شریف کا لاسٹ کے جو الفاظ تھے جب وہ اس ملک میں تھے تو انہوں نے اللہ اعلان کہا تھا، انہوں نے کہا کہ جو آرمی چیف ہے وہ 22ویں گریڈ کا وزیر اعظم کے انڈر کام کرنے والا ایک افیسر ہوتا ہے، ملازم ہے. اس کے بعد اس کے پاس جو تحفے آتے ہیں وہ اسٹیٹ کے ہوتے ہیں، اس کا پہلے حساب دے. اس کے بعد جو حکم وزیر اعظم کرتا ہے اس کو وہ ماننا پڑتا ہے، جو عدالتیں فیصلے کرتی ہیں اس کو عدالتوں میں لائیں، اس کا آڈٹ کروائیں. اس کے بعد ارشد شریف رہے ہی نہیں. اچھا آپ یہ بات ایک منٹ سر، ملک میں نہیں رہ سکتے. اچھا ایک صحافی یہ بات کرتا ہے، جو وقت کی حکومت ہوتی ہے کیا اس کے پاس اختیار نہیں ہوتا کہ وہ ججز کو اور تمام کو بلا یار تجھے کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ پاک فوج کے لیے کوئی بھی نہیں اس کو پوچھ سکتا. بھائی آرمی سمجھ نہیں آ یار رہی. تیرے اوپر حکومت سیاست دان کر رہے ہیں، چھتر کر رہے ہیں. آرمی کر رہی ہے جب سے بنا یہ ملک. یار آپ کا عمران خان اتنا اچھا ہے نا، ایک بات، عمران خان اتنا اچھا ہے، وہ حکومت میں تھا تو بھائی حکومت کے جب وہ بیچ میں تھا اس کے پاس بیچ میں تھا، بیچ میں جب تھا کچھ کیوں نہیں کیا؟ بیچ میں تھا، وہ مان تو رہا مجھے بات بند کرنے نہیں جو ایم کیو ایم کہتی ہے فون کرا دو ہمیں تو ہم اس پارٹی میں چلے جائیں گے. یہ پارٹی آرمی ہے، یہ آرمی کی پارٹی ہے، چھوٹی پارٹی ہے. عمران خان جماعت اسلامی ایم کیو ایم ٹی ایل پی ٹی ٹی پی یہ ساری بنائی ہوئی آرمی کی ہیں. اچھا بھائی ہم نے کہنے سے ثابت ہو جائیں گے. ہم نے اشارہ دینا ہے، ہم نے جب ہمارا ذہن بدلا آپ نے اس پارٹی کے ساتھ ہو جانا ہے. جب اس سے دل بھر گیا آپ نے دوسری پارٹی کی طرف ہو جانا ہے. آپ نے ایم کیو ایم کی ہسٹری دیکھی ہے؟ جب بھی کوئی بہت دیکھی، آپ بات کریں. جب بھی ہسٹری دیکھی ہے کہ بات کنکلوڈ ہے بھائی گزار وہ اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. بھائی کنکلوڈ بات اتنی سی کریں. اس وقت انڈیا کی آرمی وہ ایک ادارہ، منظم ادارہ ہے، وہ پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کرتے. بات آپ نے آرمی پر کی ہے تو میں آخری بات ضرور کہوں گا. اچھا بات آپ کرتے ہیں ایم کیو ایم کی. اچھا اگر فوج نہ ہوتی تو ایم کیو ایم نے جو حال کراچی میں الطاف حسین نے کیا ہوا تھا، آپ کا کوئی سیکیورٹی ادارہ نہیں گیا تھا وہاں پر، وہ فوج نے مار بگائے تھے وہاں سے. کیونکہ پتا ہے ان کو آرمی کو ہم نے بنایا، ہم نے اس کو کنٹرول کرنا. یار آپ کے ملک کو بیچنے والے تھے، وہ شہر کو بیچنے والے تھے. اگر آرمی نے انہیں سیو کیا تو بھائی میں تو نہیں کہہ رہا، یہ آپ کی انٹرنیشنل رپورٹس کہہ رہی ہیں، آپ کی انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے. کون بناتا ہے؟ کون بناتا ہے؟ آپ بتا دیں کون بناتا ہے؟ پتہ نہیں کون، تم بناتے کیا ہو؟ آپ کی حکومتیں بناتی ہیں؟ تم بناتے ہو گے شاید انٹرنیشنل. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا کون بناتا ہے؟ اور انٹرنیشنل ادارے ہوتے ہیں جو نیوٹرل رہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں ملک میں کسی بھی. کون سے وہ انٹرنیشنل ادارے ہوتے ہیں؟ کیا نام ہے ان کا؟ تم نے کبھی رپورٹس پڑھی ہو تو تمہیں پتا ہو کیا ہوتا ہے. میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ کیا بات مجھے پتا ہی نہیں. میں چیلنج کرتا ہوں انڈیا کی آرمی کو، خفیہ آرمی کیا پوری عوام کو چھپ کر رہنا. ہماری آرمی کہیں آپ کے بند کمروں میں پہنچ کر کہیں آپ کی ویڈیوز نہ بنا لے کیونکہ اب ہم نے اسی طرح گھس کر کمروں میں گھس کر ہی مارنا ہے. یہی ہماری آرمی کا مشن رہ گیا ہے کیونکہ ہماری آرمی یہی چاہتی ہے. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں. ملتا ہے نئی ویڈیو میں نیا ٹاپک کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.